ظالم بادشاہ کا دردناک انجام۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ایک بہت بڑا بادشاہ نعمان بن رفیق پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس لشکر تھا، خزانہ تھا، طاقت تھی، مگر دل میں ایمان نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدائی طاقت سمجھتا تھا۔ نعمان اپنی رعایا پر ظلم کرتا، ذرا سی بات پر لوگوں کو کوڑے لگواتا، جو غریب اس سے انصاف مانگتا اسے قید خانے میں ڈال دیتا۔ اس کے سپاہی روز دربار میں روتے کہ بادشاہ سلامت، فلاں نے آپ کے حکم عدولی کی، اور بادشاہ کہتا پکڑو اسے، جوتوں کو نیچے رون دو تاکہ کوئی میری مخالفت نہ کرے۔ گاؤں کے لوگ خوف سے کانپتے تھے، نہ کوئی اذان بلند کرنے کی ہمت رکھتا، نہ مسجد میں روشنی جلاتے۔ عوام کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا تھا، بادشاہ کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا دربار میں آئی۔ اس کے کپڑے میلے، ہاتھ میں ٹوٹی تسبیح اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بیٹے کو بادشاہ کے سپاہیوں نے مار دیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ بڑھیا نے بادشاہ کے سامنے روتے ہوئے کہا، اے ظالم بادشاہ، تیرے ہاتھوں میرے بیٹے کا خون بہا ہے، مگر یاد رکھ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ آئے گی تو نہ تخت بچے گا نہ تاج۔ بادشاہ غصے سے چیخا، بڑھیا مجھے اللہ سے ڈراتی ہے، لے جا اسے قید خانے میں ڈال دو تاکہ دوسروں کو سبق ملے۔ سپاہیوں نے بڑھیا کو گھسیٹ کر باہر پھینک دیا، مگر بڑھیا جاتے جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر بولی، اے میرے رب، تو عادل ہے، اس ظالم کے لیے وہ دن لیا جب یہ زمین پر گر کر تجھ سے رحم مانگی۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ کے ملک میں خسارہ، قحط، طاعون پھیل گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بارش بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے۔ لیکن بادشاہ کہتا، یہ سب اتفاق ہے، میں بادشاہ ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں۔ پھر ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سیاہ اندھیرے میں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد وہی لوگ ہیں جن پر اس نے ظلم کیا تھا، سب اس پر چیخ رہے تھے، ہماری فریاد اللہ تک پہنچ گئی، اب تیرا فیصلہ ہوگا۔ بادشاہ بڑبڑا کر اٹھا، پسینہ پسینہ ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے توبہ نہ کی، کہنے لگا، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں ہی طاقت ہوں۔ پھر ایک دن اس کے اپنے ہی لشکر نے بغاوت کر دی، بادشاہ قلعہ سے بھاگا، جنگلوں میں جا چھپا۔ وہ جو کبھی تخت پر سونے کا بستر رکھتا تھا، آج پتھروں پر سویا، جو کبھی سینکڑوں خادم رکھتا تھا، آج ایک ٹکڑا روٹی بھی نصیب نہ ہو۔ اس کے جسم پر زخم ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، وہ بھوک سے نڈال ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور روتے ہوئے بولا، اے اللہ، میں نے ظلم کیا، تو نے مجھے ڈھیل دی، مگر اب مجھے اپنی پکڑ میں لے لیا، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میں سچی توبہ کر رہا ہوں۔ اس رات ایک آواز اس کے دل میں آئی، اے نادان بادشاہ، تو نے میرے بندوں پر ظلم کیا، مگر میں تجھے وقت دیا تاکہ تو لوٹ آئے، آج تیرا وقت پورا ہوا۔ صبح جب لوگ گزرے، انہوں نے بادشاہ کو سجدے میں مردہ پایا، اس کے چہرے پر آنسو سکھوئے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ زمین پر جڑے ہوئے، جیسے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے رک گئے ہوں۔ عبرت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، طاقت اور تخت ہمیشہ نہیں رہتے، مظلوم کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اور جو توبہ کرے اگر دل سے کرے تو وہی ظالم نجات پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج انسان کو صاحب الاقتدار بنایا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر یہ اقتدار مجھ سے چھین گیا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں نہ دنیا کے کام آ سکوں گا نہ آخرت کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ظلم مت کرے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس سے پیار کرے۔ بہت سارے بہت بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور انہوں نے ظلم کیا، تو آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اگر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔